تھوڑا سا پنکھے کو ادھر گھمائیں، اس کی ہوا کی بھی آواز جا رہی ہے تھوڑی سی ادھر، جی لگا کر کے کہہ دیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے، یہ بات طے ہے ممتاز بھائی واہ کہ جو سنی ہوتا ہے کیا بات ہے، وہ عاشق رسول ضرور ہوا کرتا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، لیکن اس عشق میں اگر اور آپ چاہتے ہیں کہ تقویت ہو، اس عشق میں اور زیادہ مضبوطی حاصل ہو تو نمازی بن کر کے دیکھیں۔ بہت اچھا بہت اچھا بہت اچھا بہت اچھا بہت اچھا۔ ایک جماعت ہندوستان کے اندر ایسی بھی ہے جن کے ماتھے پر نمازوں کے نشان بنے ہوئے ہیں اور ان نشانوں سے وہ پہچانے جاتے ہیں یہ نمازوں کے پابند ہیں، لیکن ان کے دل عشق رسول سے خالی ہیں۔ ایسے نمازیوں کی نمازیں بروز محشر ان کو بچا نہیں سکتی، ایسے نمازیوں کی نمازیں ان کے کام نہیں آئیں گی، لیکن جس کے اندر عشق رسول محبت رسول ہے اگر وہ نمازی بن گیا پھر اس کی قبر میں اس کے لیے فرشتے استقبال کرنے کے لیے آئیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نماز جنت کی چابی ہے۔ نماز کیا ہے؟ جنت کی چابی ہے، اور دنیا یہ فروعی چیز ہے، اس میں ہمیشگی نہیں ہے، اور یہ طے ہے کہ اس دنیا سے ایک دن جانا ہے۔ پھر آخرت کے معاملات ہیں جہاں پر ہمیشگی ہے۔ اللہ رب العزت نے دو چیزیں بنائی ہیں، ایک جنت بنائی ہے، ایک جہنم بنائی ہے۔ اگر ہم نے اس دنیا میں، یہ دنیا دار العمل ہے، اس دنیا میں ہم نے اگر اچھے عمل کر لیے، نمازیں پڑھ کر کے ہم نے اپنی زندگی کے ایام کو گزارا، ہم نے اس دنیا میں رہ کر کے کبھی کسی کے حق کو، کسی کے حقوق کو پامال نہیں کیا، اس دنیا میں رہ کر کے ہم جھوٹ سے بچتے رہے، اس دنیا میں رہ کر کے ہم چغلی اور غیبت سے بچتے رہے، پھر اللہ رب العزت نے مومنوں کے لیے جنت جیسی خوشنما چیز بنائی ہے، اور اللہ رب العزت نے جنت کو تیار ہی مومنوں کے لیے کیا ہے۔ لیکن میرے بھائی شرط یہ ہے کہ اس جنت کو حاصل کرنا ہے تو ایمان کو محفوظ رکھنا ہے، ایمان کو بچا کر کے جانا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کفر اور اسلام کے مابین اگر کسی چیز کا فرق ہے، اگر آپ کو پہچان کرنا ہے کہ کون کافر ہے کون مومن ہے، تو صرف اور صرف نماز کا فرق ہے، کیونکہ جہاں داڑھی والے مسلمان ہوا کرتے ہیں وہاں غیر مسلم بھی داڑھی والے آپ کو مل جائیں گے، جہاں پر ٹوپی لگاتے ہیں مسلمان وہاں غیر مسلم بھی ٹوپی لگانے والے مل جائیں گے، جہاں پر کرتا پجامہ مسلمان پہنتے ہیں وہاں اغیار بھی آپ کو مل جائیں گے، لیکن مومن اور کافر کے اندر اگر کسی چیز کا فرق ہے ان کے بیچ میں تو وہ نماز کا فرق ہے۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ اگر کوئی کرتا پجامہ پہن لے، ٹوپی پہن لے، داڑھی رکھ لے تو اس کی پہچان یہ نہیں ہے بلکہ اس کی پہچان نماز ہی سے کی جائے گی۔ نمازیں پڑھو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور جشن عید میلاد النبی کے موقع پر مجھے یہ موضوع دیا گیا ہے، واقعی میں اتنا علم نہیں ہے میرے اندر کہ میں آپ کو سمجھا سکوں۔ آج کے دور میں بچے اپنے ماں باپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں، مقتدی اماموں کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں، کوئی سمجھنے کی کسی کو تیار نہیں ہے، لیکن کاش پہلے میری اصلاح ہو جائے اور میری بات آپ کے ذہن و فکر میں، دل میں اتر جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب بندہ نماز کے لیے نماز کی تیاری شروع کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو سب سے زیادہ نظر رحمت سے دیکھتا ہے، تو وہ نماز کے وقت میں جب وہ سجدے کے عالم میں ہوا کرتا ہے تب اللہ رب العزت اس کو دیکھتا ہے، اور اللہ رب العزت نمازی کو پسند فرمایا کرتا ہے۔
جب بندہ نماز پڑھتا ہے تو نماز کے عوض اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو مٹا دیا کرتا ہے۔ جب بندہ نماز پڑھا کرتا ہے تو اللہ رب العزت نماز کے صدقے میں اس کے درجوں کو بلند کر دیا کرتا ہے۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ نماز ہی ایک ایسی چیز ہے کہ جو ہمیں بے حیائی سے روکے گی، نماز ہی ایک چیز ہے ایسی ہے جو ہمیں برائیوں سے روکے گی، بے حیائی سے روکے گی، کیونکہ اللہ رب العزت نے خود قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا کہ نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے۔ آپ مانیں گے نہیں، گڑبڑ ضرور کریں گے، محبت سے کہیے سبحان اللہ۔ نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے، اور نماز میں سستی کرنا، یہ تو نماز کو چھوڑ دینا یہ تو بہت بڑا گناہ ہے، بلکہ ان لوگوں کے لیے وعید آئی ہے قرآن مقدس کے اندر۔ اللہ رب العزت نے فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے، اللہ فرماتا ہے ان لوگوں کے لیے خرابی ہے جو لوگ اپنی نمازوں کو وقتوں کو نکال کر کے پڑھتے ہیں، ان لوگوں کے لیے خرابی ہے۔ اللہ رب العزت ان لوگوں کے لیے خرابی بتا رہا ہے جو نمازوں کو وقت نکال کر کے پڑھتے ہیں۔ نماز میں سستی کرنے والوں پر وعید آئی ہے، تو جو سرے سے نماز چھوڑ دیتے ہیں بتائیں ان کے تعلق سے کیا ہوگا۔ جہنم کا عذاب بہت سخت ہے، جہنم میں ایک وادی ہے، جہنم کا بھی ذکر کیا کریں، جہنم کا خوف ہوگا دل کے اندر، خوف خدا پیدا ہوگا۔ ہم لوگ موت کی کبھی فکر ہی نہیں کرتے ہیں، کبھی موت کو یاد ہی نہیں کرتے ہیں۔ آج ہماری محفلوں سے موت کا ذکر بالکل ختم ہوتا جا رہا ہے، ہماری پوری محفلیں گزر جاتی ہیں لیکن ان محفلوں میں موت کا ذکر نہیں ہوتا ہے۔ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے کرم فرما مدرسے کے مدرس، الحمدللہ یہ آپ کی اصلاح کرتے رہتے ہیں، ان کی خدمت کیا کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، آمد حضرت علامہ مولانا مفتی ارشاد رضا منظری مراد آبادی، نعرہ تکبیر۔ آپ لوگ بیٹھ جائیے، آپ بیٹھ جائیے، علماء استقبال کر لیں گے۔ ہماری بس کے خصوصی خطیب اعظم ہندوستان حضرت علامہ مفتی ارشاد رضا منظری صاحب مراد آبادی کی آمد ہو گئی ہے، بہت جلد انشاءاللہ تعالیٰ تقریر سماعت فرمائیں۔ پورا جلسہ منبر رسول پر الحمدللہ موجود ہے اس وقت۔ آپ قسمت کے سکندر ہیں کہ جن جن لوگوں کو آپ نے دعوت دی تھی وہ سارے کے سارے لوگ منبر رسول پر حاضر ہیں۔ ہمارے اور آپ کے درمیان خطیب نوجوان، واعظ علوم فصاحت و بلاغت، ناشر مسلک اعلیٰ حضرت علامہ مولانا ارشاد احمد منظری صاحب قبلہ کی آمد ہو گئی ہے۔ میں اپنی بات کو بہت جلدی ختم کروں۔ میں بات کر رہا تھا نماز کے تعلق سے، نمازوں سے یہ غفلت، نمازوں میں یہ سستی، اللہ رب العزت نے جہنم میں ایک ایسی وادی کو بنایا ہے جس وادی سے جہنم بھی پناہ مانگتی ہے، جہنم کی کچھ وادیاں بھی اس وادی سے پناہ مانگتی ہیں۔ اللہ رب العزت بے نمازی کو اس جہنم کی اس وادی میں ڈالے گا۔ اللہ اکبر۔ نمازوں سے سستی اور کاہلی اور جہنم کا عذاب کوئی ایسا ہلکا عذاب نہیں ہے، جہنم کا عذاب بڑا سخت عذاب ہے۔ آپ نے بارہا سنا ہوگا کہ اگر تھوڑا سا عذاب جہنم کا دنیا میں چھوڑ دیا جائے اس کی گرمی کو ہم لوگ برداشت نہ کر سکیں۔ ہم لوگ دنیا کی لذتوں کو بھول جائیں، آج دنیا کی لذتوں میں ہم پڑے ہوئے ہیں، ہم نے دنیا کو خوشنما چیز سمجھ رکھا ہے، جبکہ پیارے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دنیا کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ صحابہ جا رہے تھے، صحابہ سرکار کے ساتھ میں، سرکار نے ارشاد فرمایا تمہیں معلوم ہے دنیا کی کیا حیثیت ہے، دنیا ہے کیا؟ صحابہ اکرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ بہتر جانتے ہیں، آپ بتائیں۔ سرکار نے چتھڑوں کی طرف اشارہ کر کے ارشاد فرمایا کہ دنیا اس سے بھی زیادہ ذلیل و خوار ہے۔
ہم جس دنیا کی خاطر، ہم جس دنیا کے لالچ میں حرام اور حلال کی بھی تمیز نہیں کرتے ہیں، اور ہم اپنی موت کو بھولے ہوئے ہیں، موت سے غافل ہیں، جبکہ پیارے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے واضح طور پر فرما دیا، سرکار نے فرمایا لذتوں کو ختم کرنے والی موت کو ہمیشہ یاد رکھا کرو۔ ہم کبھی بچے کی بیاہ شادی کا موقع آتا ہے، خوشی کا موقع آتا ہے، تو سب سے پہلے ہم نماز کو بھول جاتے ہیں، سب سے پہلے ہمارے دل سے خوف خدا نکل جایا کرتا ہے۔ اگر ہم شادی بیاہ کے موقع پر، آج ہمارے گھروں کا ماحول اغیار کے گھروں کی طرح ہو گیا ہے، جیسے ان کے گھر میں ڈانس پارٹی، باجے گانے کی محفل ہوا کرتی تھی، آج اسی کلچر کو ہم نے اپنا لیا ہے، اسی طریقے کو ہم نے اپنا لیا ہے۔ بلکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہمیں اپنے کلچر پر، ہمیں اپنے قانون پر، ہمیں اپنے اسلام پر اتنی مضبوطی سے قائم رہنا چاہیے تھا کہ لوگ دیکھ کر کے ہمارے قانون کو، ہمارے کلچر کو، ہمارے طریقے کو اپناتے ہوئے نظر آتے۔ اسی لیے کہا تھا علامہ اقبال نے کہ نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے ہندی مسلمانوں، تمہاری داستاں تک بھی نہ ہوگی داستان، طریق مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی، اسی سے قوم دنیا میں ہوئی بے اقتدار اپنی، ہم نے اقتدار کو بھی کھو دیا۔ ابھی میں ایک رپورٹ پڑھ رہا تھا کہ پہلے مسلمانوں کا یہ طریقہ تھا کہ بڑی بڑی اونچی پوسٹ پر رہا کرتے تھے، لیکن آج مسلمانوں کے پاس نوکریاں تو بہت بڑی چیز ہے، نوکریاں بھی نہیں ہیں، اور اگر کوئی نوکری ہے تو وہ نوکری ہے جو نوکری کرنا پہلے مسلمان پسند نہیں کیا کرتے تھے، لیکن آج ہمارے پاس ذریعہ معاش نہیں ہے تو ہم وہ کام بھی کر لیا کرتے ہیں جس کام سے ہمیں گھن آیا کرتی تھی۔ آج ہم نے سب کچھ کھو دیا ہے، والدین کے نافرمان ہو گئے۔ اگر ہم مسلمان بستیوں کا جائزہ لیں تو سب سے پہلے ہم جائزہ لیں گے تو ہمیں یہ پتا چلے گا کہ جتنے خالی بچے مسلمانوں کی بستیوں میں نظر آتے ہیں، اور بستیوں میں آپ جائیں گے تو اتنے خالی بچے آپ کو نظر نہیں آئیں گے۔ نہ ہم بچوں کو پڑھانے کی فکر کر رہے ہیں، نہ ہمیں اپنے بچوں کی تربیت کی فکر ہے۔ اگر ہم بچوں کی تربیت نہیں کریں گے تو یہ بچے والدین کے فرما بردار کیسے بن جائیں گے؟ کہیں نہ کہیں والدین کی بھی یہاں پر کوتاہی ہے، کمی ہے کہ یہ بچے والدین کے نافرمان ہوتے جا رہے ہیں۔ آج بچہ ذرا سا کمانا کیا شروع کر دیتا ہے کہ اس کے بھاؤ نہیں ملتے۔ آیا دلی، ہمارے بچوں کا طریقہ کیا ہے؟ بس ان کے لیے دلی، جے پور اور ممبئی، بس 2-4 جگہیں ہیں، تھوڑا سا کما کر کے آئے۔ ماں باپ سوچتے ہیں آئے گا بچہ، ہم سے ملے گا، بیٹھے گا، بات چیت کرے گا۔ ادھر ماں باپ بلا رہے ہیں اور ادھر منہ ٹیڑے کیا ہوا وہ گھر سے باہر جا رہا ہے۔ ماں باپ سوچتے ہیں کہ ہم اپنے بچے سے بات کریں گے، کیونکہ والدین کی نظر میں اگر سب سے زیادہ اچھا کوئی ہوتا ہے تو اس کی اولاد ہی ہوتی ہے۔ سب سے زیادہ کسی سے محبت کرتے ہیں ماں باپ تو وہ اولاد سے کرتے ہیں، لیکن اولاد کے تو مزاج ہی نہیں مل رہے ہیں۔ ہم نے نہ اپنے معاشرے کے تعلق سے سوچا، نہ گھر بار کے تعلق سے سوچا۔ اگر ہم نے کمانا بھی شروع کر دیا، یہ بھی اصلاحی پہلو ہے، اگر ہم کمانا بھی شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے پھٹی ہوئی پینٹ بنائیں گے، ٹی شرٹ بنائیں گے، آدھا خرچ کر کے اپنے ہی اوپر، پھر ہم گھر میں گھستے ہیں۔ بوڑھے ماں باپ کی تمنا رہتی ہے کہ کچھ نہ کچھ لے کر کے آئے گا بچہ، لیکن بچے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جو کمایا اس کو سارا کے سارا برباد کر کے پھر گھر میں گھستا ہے۔ اپنے والدین کی عزت کرو، بڑوں کی عزت کرو، بڑوں کا احترام کرو، نمازی بن جاؤ، پیارے آقا کی محبت تبھی کام آئے گی۔ سرکار کے عاشق ہیں آپ ضرور، لیکن کلام سن کر کے، تقریر سن کر کے آپ اپنے گھر چلے جائیں اور نمازی نہ بنے، اس پیغام سے آپ نے کچھ سبق حاصل نہیں کیا، اپنے والدین کے فرما بردار نہ بن سکے، تو میرا آنا یہاں پر بالکل بیکار ہے۔ علامہ ارشاد صاحب کا آنا بالکل بیکار ہے، یہ شورا کا آنا کسی کام کا نہیں ہے۔ جو ہمیں نیکیاں ملنا تھی مل گئیں، جو آپ کو نیکیاں ملنا تھی مل گئیں، لیکن اگر آپ نے یہاں پر اس محفل سے اٹھنے سے پہلے کچھ نہ کچھ سیکھا اور یہ سوچ لیا اور یہ ارادہ کر لیا اور یہ مستحکم ارادہ کر لیا کہ آج سے پہلے نمازی تھا، لیکن اب میں اس محفل سے اٹھوں گا تو نمازی بن کر کے اٹھوں گا،
آج سے پہلے میں جھوٹ بول لیا، لیکن اب اس محفل سے اٹھنے سے پہلے میں یہ ارادہ کرتا ہوں کہ اب سے میں جھوٹ نہیں بولوں گا۔ آج سے پہلے اپنے والدین کی بات کو میں نے ٹھکرا دیا، نہیں مانا، لیکن آج میں محفل سے اٹھوں گا تو یہ عہد کر کے اٹھتا ہوں کہ میں اپنے والدین کی کبھی بات کو نہیں ٹالوں گا، جھوٹ میری زبان پر نہیں آئے گا۔ سرکار نے فرمایا مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا، جھوٹ سے اجتناب کریں، چغلی سے اجتناب کریں، غیبت سے اجتناب کریں۔ یہی تو ہمارے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت تھی۔ ہم سرکار کی سیرت کو پڑھتے کہاں ہیں؟ سرکار نے غریبوں کے ساتھ میں وہ ہمدردی کی ہے، سرکار نے معاف کر دیا ہے۔ ہم اپنے خاندان میں اپنے بھائیوں کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اگر ہمارے بھائیوں میں کوئی جھگڑا ہو جائے، کوئی بستیوں میں جھگڑا ہو جائے، مسلمانوں میں آپس میں کوئی ناچاقی ہو جائے، پھر نوبت ہی نہیں آتی ہے حضرت کہ وہ معاف کر دیں ایک دوسرے کو۔ معاف کرنا سیکھا ہی نہیں ہے۔ اور ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا جس کی ہم بزم سجائے بیٹھے ہیں۔ اگر ہم سرکار کی سیرت پر عمل نہ کریں، سرکار کے اقوال پر عمل نہ کریں تو بتائیں اس بزم کے سجانے سے کیا فائدہ ہے؟ سرکار نے غیروں کو معاف کر دیا، ہم اپنوں کو معاف نہیں کرتے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے چھوٹے چھوٹے بچوں کو سلام کر لیا کرتے تھے، اور ہم اچھے خاصے لوگوں کو سلام نہیں کرتے ہیں۔ یہاں طریقہ یہ کہ مدرسے کے مدرس صاحب نے سلام کیوں نہیں کرا، مسجد کے مولوی صاحب گزر گئے انہوں نے سلام کیوں نہیں کرا؟ ان باتوں میں ہم الجھے ہوئے ہیں، ہم اپنوں ہی پر انگشت نمائی کر رہے ہیں۔ ہم کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، اگر ہم بگاڑ رہے ہیں اس وقت ہم نقصان کر رہے ہیں سب سے زیادہ تو اپنا نقصان کر رہے ہیں۔ میں یہی کہوں گا اور اپنی بات کو وقت کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے ختم کرنا چاہتا ہوں کہ طریق مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی، اسی سے قوم دنیا میں ہوئی بے اقتدار اپنی، ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی۔ اگر چاہتے ہیں کہ آپ کا اقتدار واپس آ جائے، آپ کی عزت ہونے لگے معاشرے کے اندر، تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھ کے اس پہ عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی، وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار۔ اللہ تعالیٰ اس محفل کو مقبول فرمائے۔ ہمارے درمیان خطیب الہند حضرت مولانا ارشاد منظری صاحب موجود ہیں، حضرت سرکار